اور اس پر عامل بھی ہو تو اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے 10 لوگوں کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لڑکی نے تمنا کر لی، آرزو کر لی۔ اچھا تمنا اور آرزو کیا تھی وہی بتا دو۔ اس لڑکی نے تمنا کر لی اور دعا کرتی تھی، کہتی تھی نماز کے بعد کہتی تھی یا اللہ اگر میری شادی ہو تو کسی حافظ قرآن سے ہو۔ مگر سبحان اللہ، اتنی شرمیلی تھی، اتنی پیاری تھی، اس نے باپ کو نہیں بتایا۔ ارے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ سب کچھ جانتا۔ جب بھی نماز پڑھ رہی ہے دعا مانگ رہی، اے اللہ اگر میرے نصیب میں شادی ہے تو میرا جوڑا ایسا ہو جو حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اب کی کئی رشتے تو ایسے ٹوٹ گئے، اگر کسی لڑکے کی داڑھی ہے نہ داڑھی تو لڑکی پہلے ریجیکٹ کر دیتی ہے، کہتی ہے نہیں اسے بھی سپلئی چاہیے۔ ایسے حالات ہیں، مگر جو دیندار ہوتی ہے ذرا اس کی سنو۔ اللہ اب وہ لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اپنے سورہ واقعہ پڑھتی جا رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہے دعا۔ آج یہ بچی جو عالم اور قاریہ ہوئی ہے اور بھی جو پڑھ رہی ہیں، ایک بات بتاؤ، اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھائی کی طبیعت خراب ہو تو اولاد پیسے خرچی کرتی ہے، ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو پڑھنے والی بچی ہوگی تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہوگا، تو وہ قرآن دیکھے گی نا، قرآن دیکھے گی یار، وہ اس نے پڑھا، اسے یاد آ جائے گا کہ میری عالمہ نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ اب وہ ڈھونڈتی ہے کہ اس میں دوا کون سی آیت ہے۔ میری ماں کے پیٹ میں گاٹھ ہے یا کسی کو کینسر ہے یا اس کے خون میں انفیکشن ہے یا کوئی اور دقت ہے، تو ڈھونڈتی ہے، تلاشتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، پورا قرآن ہے یا قرآن کی کوئی آیت، کون سی ایسی ٹیبلٹ ہے جو کینسر کے کام میں آتی ہے، کون سی ایسی ٹیبلٹ ہے، میں ٹیبلٹ مطلب آیت سمجھ لینا، قرآن کا کون سا ایسا لفظ ہے جو گاٹھوں کے کام میں آتا، قرآن کی کون سی ایسی صورت ہے جس کے بچے نہ ہوتے ہو تو کام میں آ جائے، قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے کہ بچے روتے ہو دودھ نہ پیتے ہو تو قرآن کی کون سی آیت ہے۔ اس لیے میڈیکل کی دوا تو فیل ہو سکتی ہے مگر قرآن کی دوا فیل نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حق ہے جی۔ اب وہ ڈھونڈے گی، تلاشے گی تو اسے مل جائے گی، اگر نہیں ملے گی تو اپنی عالمہ سے پوچھے گی یا اپنے بھائی کے ذریعے کسی اچھے عالم سے پوچھے گی۔ ہماری بات یہ ساری چیزیں تلاش لے گی۔ آج میں وہی باتیں بتاؤں گا، تھوڑی سی سننا چاہو گے، لیکن پہلے اس بچی کی بتا دوں کیونکہ بڑے پیر کی بات تھی نا بیچ میں۔ اب وہ بچی دعائیں کرتی تھی یا اللہ میرا رشتہ ہو تو ایسا جس کے سینے میں قرآن ہو۔ اب کہیں سے بیٹا کانسنٹریٹ، اب کہیں سے رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا، جائیداد بھی ٹھیک تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، شریف تھا، مگر حافظ قرآن نہیں تھا۔ اب ابا نے پوچھا اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی ایسے ایسے رشتہ آیا، مجھے پسند ہے، تمہاری امی کو بھی پسند ہے، یہ رنگ ہے، یہ کلر ہے اس کا، ایسی صحت ہے، وہاں کا رہنے والا، تم بولو رشتہ کر دوں کیا؟ اب یار آج کی بچی تھوڑی تھی کہ نانی کے گھر گئی اور وہیں سے بھاگ گئی۔ کتنی رپورٹ ایسی ہیں کہ حضرت دعا کریے، بولے کیوں؟
بولے وہ بھاگ گئی. میں نے کہا کہاں سے؟ بولے نانی کے گھر گئی تھی. تو نانی بھی آوارہ تھی اور اماں بھی آوارہ تھی, دونوں سے نہیں پکڑی گئی اور وہ بھاگ گئی. ہاں بار بار نانی بھی ایسی ہیں 50 سال کی ہو گئی مگر اس نانی کا میں کب نہیں چھوٹ رہا تھا. نانی بھی کہانی بنی بڑی اب بھی. ہاں میں سوچ رہا ہوں اس طرف نہیں آؤں. اب وہ لڑکی سے پوچھا گیا کہ بیٹی رشتہ ایسا آیا, تو شرمیلی تھی, حیادار تھی, اس نے کہہ دیا ابا جان اگر آپ کو پسند ہے, امی کو پسند ہے, تو میں آپ سے باہر تھوڑی ہوں. اور وہ اس طرح شرما کے ایک طرف ہو گئی, رشتہ ہو گیا اس کا. مگر دل میں اس کے وہی بات رہ گئی جو دعائیں کرتی تھی کہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ میرا رشتہ حافظ قرآن سے, تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. اور قرآن شریف میں یہ ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھ کے اگر دعا مانگی جاتی وہ پوری ہوتی ہے. قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا, پھر میری دعا میں غلطی ہو گئی کیا؟ اس کے دل میں یہی بات ہے. رشتہ ہو گیا, شادی بھی ہو گئی. اب اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی, کیا معاملہ ہے. جب شادی ہو گئی, رخصت ہو گئی, شوہر کے گھر میں آ گئی. شوہر جب پاس میں آیا تو اس لڑکی کے ذہن میں وہی باتیں تھی, چہرہ تھوڑا اداس تھا. شوہر کہنے لگا او میری بیوی پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں؟ بولو میرے گھر میں کوئی الجھن؟ کہا بات یہ نہیں, میں نے میرے ابا نے مجھ سے پوچھا, میری مرضی تھی تبھی رشتہ ہوا, اور میں نے یہاں چاہا تبھی رشتہ ہوا, میں غلط نہیں ہوں, تو پھر بات کیا ہے؟ کہا میرے ذہن میں اب تم میرے شوہر ہو, سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے حوالے, تمہاری اجازت کے بغیر ایک قدم کہیں نہیں ہلے گا. میں تمہاری بیوی ہوں اور میں نے اجازت دی تو نکاح ہوا, تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی. کیا؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی, میں نے یہ سنا تھا سورہ واقعہ پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا, مگر میں کئی سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اگر میرا رشتہ ہو, میری شادی ہو, تو ایسی ہو جو حافظ قرآن ہو, اور تم حافظ قرآن ہو نہیں, میری شادی ہو گئی. بہرحال وہ میری قسمت تھی, جیسے بھی ہو تم مجھے پسند ہو, تم میرے شوہر ہو, میں تمہاری بیوی ہوں. جب اس نے اتنی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا تم سوچ رہی ہو میری تمنا پوری نہیں ہوئی, میری آرزو پوری نہیں ہوئی, میری بیوی قرآن غلط نہیں ہو سکتا, تم پریشان مت ہونا, تم اپنا چہرہ مت سکانا, میری قسمت ہے مجھے اتنی شریف بیوی ملی, مگر سنو میں اس وقت تک تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک حافظ قرآن ہونا چاہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو. بی بی بولی کیوں, کیسے؟ کہا سنو تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا. کہا کیا؟ کہا میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا, حافظ بننے جاؤں گا, اور تمہیں جھیلنا پڑے گا گھر میں. میری بہنیں بھی تمہیں بہت گالیاں دیں گی, بہت برا کہیں گی, کیونکہ میں انہیں دکھوں گا نہیں, تو میری بہنیں تمہیں کھا جائیں گی. میری ماں بھی تمہیں تانے دے گی, کتوں سے زیادہ بری اوقات کر دیں گی, مگر یہ سب برداشت کرنا ہوگا, اور میں حافظ قرآن بن کے آؤں گا. شوہر صبح ہی گھر سے نکل گیا. ادھر صبح کو جب بہنوں نے اٹھایا, بھابھی بھابھی اٹھو, جب اٹھی تو بھابھی اکیلی, بھیا نے, بھیا کہاں؟ اب یہ کیا بتائے, چپ. اب بہنیں تو بگڑ گئی کہ یہ ڈائن ہے, منوسیہ ہے, اور جانے کون کون سی مسیح ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, جب عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو گالیاں سنو تم.
ایک سے کراری. تم نے کبھی خوابوں میں بھی ایسی گالی نہیں سنی ہوگی جیسے یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے جیسے سونٹ بتاشے کھا رہی ہے نا، ایسی گالی پڑا پٹ نکالتی ہے، پڑا پٹ. اور پھر تھکتی نہیں گالی دیتے. اور پھر شوہر بولا اب تو چپ جا، تو کہہ دی میں کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ تو نے چھوڑا کیا ہے یہ بتا. اچھا میں والو بات صحیح نہیں ہے تو موبائل ہی چلا رہا ہو لگ رہا تم بھی. ابھی تمہارا ہی پالا پڑا نہیں لگ رہا. اللہ برکتیں فرمائے. گالیوں میں نہیں، نیکیوں میں. لیکن سنو، اب مائی پورے محلے میں اڑ گئی، باتیں بننے لگی. ارے یہ لڑکی تو کیسی تھی، کچھ بولے لڑکا غلط تھا، کچھ بولے لڑکی غلط تھی. جس کا جیسے سمجھ میں آ رہا ہے وہ سب کہتے جا رہا ہے. بیچاری رو رہی ہے، کتوں کی طرح کھانا دیا جا رہا. اور ادھر رو رو کر کے بڑے پیر صاحب کا اور نبی کی اولاد کا وہ لڑکی مصلی میں بیٹھ کر کے واسطہ دے رہی ہے. کہہ رہی اے اللہ پنجتن کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، غوب کربلا والوں کا واسطہ، نبی کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ میرے شوہر کو حافظ قرآن بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. شوہر ڈھونڈتے پھر رہے مدرسہ. اب بتاؤ اتنا بڑا طالب علم 20-25 سال کا قاری صاحب سے ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے صاحب پڑھی نہیں تھی الف بیتے بھی. بولے صاحب پڑھنا چاہ رہے ہوں. قاری صاحب بولے اور 10-20 سال رک جاؤ، اکٹھے ہی پڑھ لیو. سمجھے؟ بولے صاحب پڑھنے جا رہا ہوں. پڑھنے جا رہا ہوں پڑھنے. قاری صاحب حفظ کرنا کتنے دنوں میں ہوں گا. انہوں نے اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر کو دیکھا. بولے ایسا کرو نئی دور نکال لوں گا، تم رہ نہیں دو. بولے نہیں قاری صاحب پڑھنی ہے، ہم دن سے لگ گئی ہے. کیا پتا تھا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا. قاری صاحب حافظ بننا، حافظ کتنے دنوں میں بنا دو گے. سمجھے؟ گاؤں میں نا صحیح بتا رہے ہوں، بعض اتنا قابل ہے، تمہارے گاؤں میں بھی ہوں گے، اسے میت کو مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوگی. دعا. اور چوراہوں پہ اتنے فتوے جھاڑتا ہے وہ، اتنے فتوے جھاڑتا ہے. بعض اتنا کرارا بڈھا ہوتا ہے، اتنے فتوے مارتا ہے حضرت، اتنے فتوے مارتا کہ مت پوچھو. اور اسے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوتی. ایک قاری صاحب سے نام نہیں بتاؤں گا، اس چینل میں پکڑ جائے. قاری صاحب تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سوچا سید صاحب سے نماز جنازہ پڑھو. انہوں نے فون کیا، بولے حضور علاقے میں تھا میں. بولے ایسے ایسے ہو گیا، نماز جنازہ پڑھنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. گرمی کے دن سے میں بھی پہنچ گیا کرتا ٹوپی پہن کے اپنا. اب جب پہنچا تو نماز جنازہ پڑھا دی. لوگ بہت تھے تو میں نے سوچا ابھی تو مٹی دینے میں 2-4 منٹ رک جاؤں. میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا نا، اور باقی لوگ مٹی دینے لگے. 8-10 لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہو گئے. چلو سید صاحب ہے، سید جو جانتے تھے. اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں بھی چلا مٹی دینے. تو میرے آگے آگے ایک صاحب جا رہے تھے. انہوں نے چڑھائی آستینیں، اور آستینیں چڑھا کے حضرت اور اٹھائی مٹی، اور مٹی اٹھا کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے ہلتے رہے، پڑھتے رہے. کئی منٹ ہو گئے. پھر کبھی آنکھیں بند کریں، کبھی کھولیں، کبھی کھولیں، کبھی بند کریں. اور سب دیکھ رہے ہیں. بولے یار مٹی تو یہ دی جا رہی ہے. اور وہ ماری پھونک ایسے کر کے پھر انہوں نے مٹی دی. میں سمجھ گیا اس سے دعا یاد نہیں ہے، کیونکہ مٹی دینے کی دعا کتنی منہا خلقناکم، بس ایک مٹھی کی کتنی ہے منہا خلق. اب یہ جو 4-5 منٹ ایسے ہلتا رہا، میں نے کہا یہ دھوکہ دے رہا ہے. میں نے کہا بہت بڑا غدار نکلا بھائی. اور وہ پھنس گیا میرا. میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دے ہی دوں گا. پسینہ تو آ ہی رہا تھا مگر میں بھی کھڑا ہی ہو گیا. میں نے کہا چل تو دے ہی لے آ. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں یار کہ ہاں مٹی تو یہ دی جا رہی ہے. بڑے بڑے مولانا نے ایسی مٹی نہیں دی جیسے اس نے دی.
کیا پتا تھا یہ گھٹالے میں چل لیا. اب وہ جو ایسے کر کے سانپ ہلتا رہا, جھومتا رہا, پڑتا رہا اور مارا پھونک. 5-7 منٹ میں اس نے 3 مٹھی مٹی دی. میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ختم. ان کو پکڑ لیا. من کہتا رہا میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. اب وہ جب بولے آپ کون ہیں, جیسے بھائی صاحب ہمارے ایسا, ارے بولے ان کو نہیں جانتے, یہی تو صحیح ہے صاحب, یہی تو جو نماز جنازہ پڑھا. اب تو اسے آ گیا پسینہ, کہنے لگا حضرت وہ حضرت میرے ابھی پوری یاد نہیں ہے, آدھی یاد ہے دعا. میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ میں ہوئی ہے, اب بھی تو جھوٹ بول لیا. تیری آدھی 5, میں نے کہا وہ آدھی سنا, میں نے کہا وہ آدھی سنا, آدھی. اب اس کی مت کٹ گئی. بولے یار کہاں پھنس گیا میں. سر کھجا کے بولا حضور وہ بھی میرے بھی کچی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری کچی چیز تو پھر اتنی دیر رکھ رہی ہے تم. میں نے کہا دیکھ دھوکہ مت دے, اتنی سی ہے منہا خلقناکم وفیہا. سب بولے حضرت اتنی تھی. میں نے کہا تم مٹی دے کے آ رہا ہو, تم کیا کر کے آ رہا ہو جو تم کہہ رہے ہو اتنی تھی. تم بھی گھٹالے مار رہے ہو کیا. اب اندازہ لگاؤ کس کو دھوکہ دے رہے, اللہ کو کیا یا بندوں کو. اب وہ کہنے لگا حضرت حافظ بننا کتنے دنوں میں بنوں گا. ادھر بی بی کو بیچاری کو بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے. بی بی ادھر نبی کے بچوں کا واسطہ دے کر کے دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اللہ نبی کے بچوں کا واسطہ میرے شوہر کو حافظ قرآن بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب قاری صاحب بولے دیکھو میں تمہیں پیٹوں گا, ماروں گا, مرغا بناؤں گا, کچھ کہو گے تو نہیں. بولے کچھ نہیں کہوں گا. تو بولے 3 سال میں بنا دوں گا. اس نے کہا یار 3 سال تو زیادہ کم کر لو. تو بولے جاؤ. دوسرے مدرسے میں گئے, قاری صاحب بولے 2 میں. ایک مدرسے میں گئے, قاری صاحب بولے 1 سال میں, مگر 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گے اور خوب پٹائی کرتا ہوں میں. بولے ٹھیک ہے. اتنے میں فقیر مل گیا راستے میں ٹہلتا ہوا اور کہنے لگا او نئے دولہا میاں اگر تمہیں حافظ ہونا ہے تو بڑے پیر صاحب کے مدرسے میں چلے جاؤ, غوث پاک کے مدرسے میں چلے جاؤ. وہاں پڑھایا نہیں بلکہ پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے کہا یہ کہا, بولے بغداد میں جاؤ. ادھر ہی علاقے کا بغداد بڑے پیر صاحب بیٹھے تھے مدرسے میں, اور وہ پہنچا جیسی کا السلام علیکم. بڑے پیر صاحب بولے وعلیکم السلام, آ جاؤ تمہارے انتظار کر رہی ہو. یار تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو نا, بڑے پیر صاحب کے نام سے ہی محفل کرتے ہو. کہاں جاؤ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جب اتنا کہا, جب قریب گیا تو بڑے پیر بولے, بڑے پیر صاحب غوث پاک کہنے لگے نئے دولہا میاں آ گئے کیا. اب یہ چکر میں پڑ گیا, ان کی دعوت تو تھی نہیں, انہیں پتا کیسے چلا. مگر کیا پتا تھا یہ اللہ برکت فرمائے نبی کے شہزادے تھے. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. پیار سے بولو. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے
नारे रिसालत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला सरजमीने सिमरावा नारे तकबीर नारे रिसालत भाई नूरुद्दीन मंजर। फर्क है बहुत साकी में तेरे पीने में और याद मुस्तफा ऐसी सुभान अल्लाह बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसी सुभान अल्लाह बस गई है सीने में और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। बड़े पीर साहब कहने लगे ओ नैदुल्ला मियां इधर आ जाओ। वो आ गए, अल्लाह अल्लाह कहा क्या चाहिए। अब ये वो नहीं कह रहा मुझे हाफिज बनना। बड़े पीर साहब बोले दूल्हा मियां कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो। ये कहने लगा सरकार 6 महीने में। बड़े पीर बोले बस कम करो ज्यादा नहीं। इनने सोचा यार उस्ताद जरा तगड़े ही लग रहे हैं। सबने तो 1 साल अल्लाह बरकत वरना 2 साल, इन्होंने 6 महीने में का कम करो। डरते डरते कहने लगा सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले और कम करो ज्यादा अभी। कहने लगा सरकार 1 महीने में। सोचा यार रोजाना 1 पारा कैसे याद करूंगा, बहुत ही पिटाई होगी। मगर डरते डरते बोला हुजूर 1 महीने में। क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा पिलाया जाएगा। का सरकार 1 महीने। बड़े पीर बोले और कम करो। वो कहने लगा सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। का 10 दिन में। बड़े पीर और कम करो। रो करके कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले दिन को हटा ले, खत्म कर ले। जब वुजू बना करके आ जा, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। तेरी तरफ खड़ा हो जाना। वुजू बना करके आया। बड़े पीर ने जब नमाज पढ़ाई, तेरी तरफ को सलाम फेरा तो 15 पारों का हाफिज कुरान हो गया। और बाईं तरफ को फेरा तो पूरे कुरान का हाफिज हो गया। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे वफ़ा मसलक आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर बोले सुन हाफिज तो हो गया, मगर ये तेरा मामला नहीं है। का सरकार फिर का वो जो तेरी बीवी ना मुसल्ले पे रो रो करके मेरे खानदान का जो वास्ता दे रही है, वो जो रो रो करके मुसल्ले पे मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता दे रही है, हजरत अली का वास्ता दे रही है, मेरे खानदान वाले करबला वालों का वास्ता दे रही है। और जो मेरे खानदान का वास्ता दे, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं अब्दुल कादिर गौसे पाक, अगर उसकी नैया डूबती होती है तो हाथ लगा के पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने कितना बड़ा काम किया। रात के 2:15 बजने जा रहे हैं, मगर फिर भी तुम गौसे पाक की महफिल में बैठे हो। जबकि काम का टाइम है ये, गेहूं को पानी वानी लगता होगा। अब मुझे तब पता भी नहीं है क्या क्या काम हो रहा समझे।
مگر یار بڑے خوش قسمت ہو، سال میں نا تمہاری ایک رات ایسی آتی ہے، اور میں یہاں کئی مرتبہ آیا ہوں، ایک رات مجھ سے بہت محبت کرتے ہو تم لوگ، ایک رات ایسی آتی ہے نا وہ تمہاری نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا جاتی ہے۔ کھانا پینا سونا پوری زندگی پڑا ہے، پوری زندگی پتہ نہیں کس کے پیرے ایسے آ جائیں، تم لوگوں کا کس کا دل مچل جائے اور یار اس کی ادائیں قبول ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ عبدالحق محدث دہلوی ایک بات لکھتے ہیں، وہ بات اور بتا دوں پھر انشاءاللہ ہم لوگ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، دعا کریں گے اور دل سے دعا کریں گے۔ عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ بڑے پیر صاحب کی بارگاہ وہ ہے، ہاں اس بات کو پورا کر دوں، اب جو حافظ ہو گیا وہ کہا جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ 2-3 دن گزرے، گھر آیا، السلام علیکم، بیوی کا چہرہ خوشک ہو گیا، لیکن پھر بولی کوئی بات نہیں، تم چلے گئے جذبات میں آ گئے ہو، اسے کیا پتہ جلدی حافظ ہو گیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا حفظ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن تم آ گئے ہو، ویلکم، آ جائیے۔ بیوی نے اپنے شوہر کا ویلکم کیا کیا؟ ویلکم۔ ویلکم سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، آج کل جو شادی چل رہی ہے نا، آج کل شادی تو شادی میرج ہال میں ہوتی ہے زیادہ تر، اور میرج ہال کے گیٹ پہ مسلمانوں کی 30 35 25 لڑکیاں بالکل چھٹے، 15 سال سے 20 22 سال کی عمر کی بچیاں، بس شادی ہال میرج ہال کے گیٹ پہ پھولوں کی ڈلیاں لے کے کھڑی ہو جائیں گی، ان کے بال لٹکتے ہوں گے، ان کے ایسے کر کے دوپٹے الٹے سیدھے پڑے ہوں گے، میک اپ ہوگا، ان کا پہناوا ہوگا ایسا گندا جیسے ناچنے والی عورتوں کا، اور وہ پھول کی ڈلیا ہاتھ میں لے کر کے، اور بس جو ویلکم ارے ویلکم جو میری ویلکم، اب یہ ہو رہا صاحب سمجھے، یہ بھی ویلکم ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا، تم نے بھی دیکھا، وہ ہلدوانی سائٹ میں جاؤ، میں اس کے باپ سے اور ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے شرم کے مارے ڈوب کے مرا نہیں گیا؟ جس کی بیٹی اس حال میں آدھی ننگی ہو کر کے، اور ایسی بچی کو تم نے طوائف جیسا بنا کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا، نیلی پیلی، وہ میک اپ سب کرا کر کے، اس ماں کو بھی شرم نہیں ہے، باپ کو بھی شرم نہیں، اب کیا ناچنے کے لیے بھیجو گے؟ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنا جسم بیچتی ہے، تو کہاں بھیجو گے تم؟ اس سے آگے میں نہیں بولتا یار، اس کا نہ باپ ٹوکتا ہے، نہ ماں ٹوکتی ہے، نہ چچا ٹوکتا، نہ بھائی ٹوکتا، اس لیے میں جلسوں میں یہ باتیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جب تم دیکھو تو تمہیں میری تقریر یاد آ جائے گا، تو جس کی بھانجی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کم سے کم ٹوک تو دیکھو، کہیں نہ کہیں تو سدھار آئے گا۔ اور وہ باپ، اس کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا جس کی بیٹی کی عالمہ کی دستار ہوئی ہو، سمجھے، ردائے فضیلت ہوئی ہو، جس کی ردائے قاریت ہوئی ہو، ردائے حفظ ہوئی ہو، اس کی ماں کتنی خوش قسمت ہوگی۔ اور وہ بیٹی جو بس موبائل لیے شادی ہال میں گھوم رہی ہے کہ کون سے کون فوٹو، مر جاتی ہے فوٹو کے چکر میں، کئی ایک نے ٹانگیں توڑ لی، زینے پہ کھڑی ہوئی کھینچ رہی تھی، ایسے کھینچتے کھینچتے پٹاک ٹوٹ گئی ٹانگ، کیونکہ موبائل میں اتنی گم ہو گئی، اتنی گم ہو گئی۔ تم بھی کم تھوڑی ہو، دسترخوان پہ پیالی رکھی ہے اور موبائل مت توڑا، دسترخوان پہ ہی لگا کے کھا گیا، نمک مرچ کا ہی پتہ نہیں، پوری پیالی سالن کی رکھی رہ گئی، یہ بھی موبائل میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، اور ویسے تھوڑا نمک تیز ہویا تو اماں کو گالی، بہن کو گالی، اور اتنی موٹی بیوی کو گالی، اور بعد تو اتنا بڑا پگلا ہے، اتنا بڑا پگلا، میں نے ہندوستان میں لیٹ بھاگ گئی، بیوی گالی سن رہی ہے، اس پاگل سے یہ پوچھو گا ڈسپرین کی گولی کھا کے آیا یہ تو،
ارے بھائی لائٹ بھاگ گئی، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ کام اپنا نہیں چل رہا، سروس بیوی کی کر رہا، مگر غلطی تمہاری نہیں ہے نا، بعض میری بہن بھی ایسی ہے، جب تک مہینے میں ایک سروس نہ ہو جائے نا یہ بھی سیدھی نہیں چلتی ہے۔ سبھی ایک سی نہیں ہے، سبھی ایک سی نہیں ہے۔ اچھا بولو قاری صاحب ہے کہ نہیں، یہ نہیں بولیں گے آپ، لیکن سنو اللہ اللہ ذرا ادھر دیکھو، بڑے پیر کا نام لینے والے ان کی نیا پار ہو رہی ہے۔ اعلی حضرت کو ذرا دیکھو اور سنو، آنے دو یا ڈوبو دو، تم بولو، آپ لوگ بولو سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جان، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، اور کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، سبحان اللہ، اور کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بی بی بولی آئیے میرے سرتاج ویلکم، وہ بی بی تھی، اس نے کہا حافظ نہیں ہوئے مگر پھر بھی ویلکم، سمجھے، مگر کیا پتا تھا حافظ ہو کے آ گیا، کہا تم آ گئے، تکلیف تو نہیں ہوئی، بھوکے تو نہیں رہے، پریشانی تو نہیں ہوئی۔ آج کی بیوی پوچھتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم آ گئے، بھوکے تو نہیں رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی، روٹ کے بیٹھی رہتی ہے، سمجھے۔ اب پوچھا، کہا کیوں، کہا آ گئے، کہا میری بیوی تمہاری تمنا پوری ہو گئی، بیوی چکر میں پڑے، میری تمنا، جی اب میری تمنا تو یہ تھی نا کہ حافظ قرآن ہو، شوہر بولا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ بیوی والی سچ میں ہو گئے، جی ہاں ہو گئے، کہا کیسے ہوئے، کہا ایک نبی کا شہزادہ، بی بی تم جن کے نانا اور دادا کا واسطہ دیتی تھی، انہی کے گھر کا ایک بچہ جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، انہوں نے پڑھایا نہیں بلکہ پلا دیا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ہے، میں سمجھ گئی قرآن سچا ہے، سبحان اللہ، سبحان قرآن کیا اللہ، بولو، اچھا ہے، اگر بچیوں کو پڑھاؤ گے نا، میری طبیعت خوش ہوئی ہے، وہ جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا کیا نام محمد آصف، ان کے گھر صنعت کو دیکھ کر کے طبیعت خوش ہوئی، اور کچھ لوگ ویسے ہی ہوتے تو وہ اوٹو فوٹو دیکھتے تو ان کی طبیعت خوش ہوتی، مگر میری طبیعت خوش ہوئی کہ اس گھر میں ایک عالمہ بھی ہے، ایک قاریہ بھی ہے، اور بھی کتنے گھر ایسے ہوں گے۔ تم بھی اپنی بچیوں کو پڑھاؤ گے نا تو وہ موبائل میں نہیں لگیں گی بلکہ قرآن میں لگیں گی، اور اگر موبائل میں لگے گی بھی تو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور باقی سب قرآن میں لگے گی، اور ورنہ قرآن سے اگر دور ہو گئی، دین سے دور ہو گئی تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر سال جلسہ کرایا کرو، اور آپس میں میل محبت، یہ میں تمہارے یہاں کئی مرتبہ آ گیا تو اس کو وصیت سمجھ لو اپنا سمجھ کے،
اب تو میں تمہارا قریبی ہو گیا نا، کیا ابھی بھی نہیں اپنا رہا؟ اچھا، تو وصیت سمجھ لو اس کو، میری نصیحت سمجھو، آپس میں میل محبت رکھیو، ایک دوسرے سے دل برا مت کریو، لڑائی جھگڑے کچھ نہیں۔ اگر کسی کی آپس میں تھوڑی موڑی ہو بھی گئی ہے تو صحابہ نے پوچھا تھا آقا اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور ہو جائے تو جس کی غلطی ہے پہلے وہی بولنا شروع کر دے اور دل صاف کر لے، وہ اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، واہ، تو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرے، بچیاں پردے میں رہا کریں بیٹا، پورا اسکارف باندھ کے ایسے جو ہمارا صحیح طریقہ ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، نوجوان اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ وہ بچہ بھی نوشاد تھا نا یاد ہے، وہ مجھے رامپور میں کئی جگہ پھر خاص کر مجھ سے ملنے آتا، کام بھی کرتا تھا وہ، تو خالی مت ٹہلنا، اپنا کام کرو، محنت کرو گے، کام کرو گے تو انشاءاللہ کہیں بدنام نہیں رہو گے، ہر جگہ نام بری پیدا کرو گے۔ مگر نوٹ کمانے لگو، پیسہ کمانے لگو، ماں باپ کی عزت کم مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا ہماری چل رہی ہے، اب بھی تمہارے ماں باپ کی چلے، ایسے رہنا کہ ماں باپ کی